کا جو عائشہ کہتی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کے مقام پر لیٹی رہتی تھی، جب آپ علیہ السلام سجدے میں جاتے تھے غمزن یوں دبا دیتے تو میں اپنے پیر یوں کر لیتی تھی، تو آپ علیہ السلام سجدہ کے طور سامنے پڑی ہوئی، تو نماز تو کسی کے گزرنے سے ٹوٹ، جس جگہ رسول خدا سجدہ کرتے تھے وہاں پر بی بی عائشہ کے پیر ہوتے تھے، پیروں کی جگہ پر، جسم کی جگہ پر آپ علیہ السلام جو ہے وہ سجدہ. یہ حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث ہے، جو وہ اہل حدیث کے ہمارے نزدیک درود شریف کا پڑھنا فرض یا واجب نہیں ہے، یعنی جو التحیہ قاعدہ اخیرہ ہے، قاعدہ اخیرہ فرض، قاعدہ اخیرہ میں قدر تشہد پڑھنا واجب ہے، یعنی جب آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ چکے آپ کی نماز اب مکمل ہو چکی. دعائیں یعنی اگر آپ درود نہ پڑھے تو نماز ہو جائے؟ ہمارے ہاں نماز ہو لیکن تو آپ کے درود کے بغیر نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، جزو تشہد ہے. اچھا تشہد کے ساتھ آپ درود پڑھیں؟ ہاں، اگر نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. ایک مسئلہ میں نے سنا ہے اور علامہ صاحب اس پہ ذرا سے روشنی ڈالیں گے. آپ کی یہاں ایک بحث چلتی ہے کہ جی تشہد پڑھا جائے گا نہیں پڑھا جائے گا، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی اس میں کلمہ جو ہے دین اسلام کا وہ پڑھا جائے گا، اضافی جملے بھی ایڈ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ دیکھیں ہماری جو فقہ ہے نا اس میں مجتہدین سے فتوے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مجتہدین جو جس کی تقلید کرتا ہے اگر وہ اسے اجازت دے دیتا ہے کہ ایک اضافی ذکر پڑھ سکتے وہ پڑھ سکتا ہے. وہ انگلی کیوں اٹھاتے ہیں ویسے؟ دیکھیے یہ مقام توحید ہے، یہاں توحید کی گواہی دی جا رہی ہے، اشہد اللہ الہ. اب اس میں ہمارے ہاں یہ ہے فقہ حنفی میں کہ الا اللہ پر آپ نیچے کر دیں کیونکہ آپ نے پوری کر دی، لیکن روایات جو آتی ہے وہ دو طرح کی آتی ہے. ایک روایت میں یاد ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی کو ویسے قائم، اور ایک روایت میں یحرک اصبعہ کہ اپنے انگلی کو آپ یوں حرکت دیتے رہے، یعنی اس گواہی کو آپ نے تحیات کے اخیر تک برقرار رکھا. تو یہ تینوں صورتیں ممکن ہیں کہ انگلی اٹھا کے نیچے بھی کر دی جائے، اچھا انگلی اٹھائے یوں ہی رکھے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ انگلی کو حرکت دی تاکہ وہ جو توحید کا اقرار ہے اس کو عملاً بھی کیا جا رہا ہے کہ ہاں وہ واحد لا شریک ذات ہے، وہ ایک ذات ہے. صاحب آپ کے یہاں ہے انگلی کا اٹھانا؟ ہم پورے وجود سے توحید کا اقرار کر رہے ہیں، نماز ادھرلی سے نہیں کر رہے، اس لیے ہمارے لیے پورا وجود سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں، سب کچھ خدا کے لیے کر رہے ہیں، تو انگلی کے اشارے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا انگلی سے یہ بھی مراد ہے کہ ہم اس ڈائریکشن میں خدا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس ڈائریکشن کو اگنور کر رہے یہ اگر کسی کی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں تو بہت عمدہ اشارہ کیا ہے صاحب نے، بہت عمدہ سوال کیا. انگلی کا اشارہ ثابت، ٹھیک ہے، کیا آپ سامنے تو انگلی کا اشارہ کیا، اب اس کی جو تشریحات ہے وہ ہمیں احادیث میں نہیں ملتی. ٹھیک ہے. ایک آدمی اپنی سمجھ کے مطابق کہتا ہے کہ جی میں اس سے یہ سمجھ رہا ہوں، میں اس کی یہ سمجھ رہا ہوں، تو پھر وہ اس کی لوجک پہ آدمی گھنٹوں تقریر کرے، سوال آدمی کی اپنی لوجک. کہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے انگلی کا حرکت دینا، تو پھر آپ ہمارے یہاں ثابت نہیں، کسی جگہ نہیں دیتے، کسی صحابی سے بھی کہیں بھی نہیں. اہل بیت ہم تو صحابی سے دین نہیں لیتے نا، اہل بیت اگر اس سے لیتے ہیں جس کی تائید رسول خدا سے ملتی ہو یا ائمہ معصومین اماموں سے ملتی ہو، امام اگر تائید کرتا ہے یا امام اگر بیان کرتا ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل. ٹھیک ہے. اچھا گواہی تو دے. ابھی متفق علیہ حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہی اشد علی الشیطان من یہ جو انگلی کا اشارہ ہے یہ شیطان پر لوہے سے زیادہ سخت. اچھی ہے. یہ پر ایک نقطہ پیش کے نزدیک یہ ہے قبض بین اصابعہ، آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بند فحلق حلقۃ، پھر آپ نے ایک حلقہ بنایا، ثم رفع اصبعہ، آپ نے یہ دونوں انگلیوں کا حلقہ، یہ دونوں انگلیوں کا بنے گا، دیکھیں یہ تین انگلیاں دو انگلیاں بند ہوں گی، یہ دو انگلیوں کا حلقہ بنے گا، یہ انگلی ہوگی. فرأیتہ، میں نے آپ کو دیکھا یحرکھا، اس کو حرکت دے رہے تھے، یدعو بہا، اور چونکہ اب اس کے بعد پھر دعا کا موقع شروع ہو چکا ہے نا، کیونکہ تشہد پورا ہو چکا، درود شریف پڑھ کے آپ دعا بھی کرتے رہے. ثم جئت بعد ذلك فی زمان فی برد، میں اس کے بعد ایک زمانے میں آیا جب سردی کا موسم. فرأیت الناس علیہم الثیاب، ان کے اوپر کپڑے یعنی وہ چادریں پہنی ہوئی تھی، تو حرک ایدیہم، وہ کپڑے کے نیچے سے اپنی انگلیوں کو حرکت دے رہے تھے، فی برد، سردی کے موسم میں. تو گویا یہ عمل اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ثابت ہے اور آپ علیہ السلام کا عمل موجود ہے اور آپ کی اس میں فضیلت بھی ثابت. اب ایک مسلک اہل بیت جو مجلس صاحب کہہ رہے ہیں ان کے نزدیک یہ روایت ثابت نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے ہی نہیں، وہ روایت ثابت نہیں ہے، وہ الگ ہے. ہمارے نزدیک یہ باقاعدہ صحیح روایات ہیں اور اس پر پوری امت اہل اجماع ہے کہ یہ عمل کرنا ہے. کتنی دیر تک کرنا ہے اس میں اچھا اس کے بعد کیا ہے، نیکسٹ کیا ہے؟ اسکپ درود شریف ہے، درود صلی علی محمد و علی آلہ. میرا اگر احناف میں درود شریف نہ ہو تو پھر یہ ٹوکا مجھے کہ وہ اہل حدیث کے ہمارے نزدیک درود شریف کا پڑھنا فرض یا واجب نہیں ہے، یعنی جو التحیہ قاعدہ اخیرہ ہے، قاعدہ اخیرہ فرض ہے، قاعدہ اخیرہ میں قدر تشہد پڑھنا واجب ہے، یعنی جب آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد محمد عبدہ ورسولہ پڑھ چکے آپ کی نماز اب مکمل ہو چکی ہے فرضیت و واجبات کے طور پہ کمپلیٹ. اب سنت یہ ہے کہ آپ درود اور درود کے بعد پھر آپ جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر آپ دعا مانگے، جتنی دعائیں آپ کو آتی ہے وہ ساری دعائیں، یعنی اگر آپ درود نہ پڑھے تو نماز ہو جائے. ہمارے ہاں نماز ہو جائے گی، لیکن نماز جو ہے وہ نامکمل یوں ہوگی کہ آپ نے بہت ہی اہم سنت کو جو کہ درود شریف کی شکل میں تھا وہ آپ نے اس کو میں نقصان کر دیا. لیکن اگر آدمی نے سلام پھیر دیا نماز اس کی فرائض اور واجبات کے حد تک وہ درست ہو جائیں گے. جی تو کہنے کا مقصد یہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، انسان کا پورا وجود، قربانی، نماز، یہ سب خدا کے لیے، اپنے عمل کے ذریعے وہ خدا کی گواہی دیتا ہے.
اسی لیے اشہدو کہتے ہیں، اقول نہیں کہتے. یہ گواہی انسان کے افعال سے ہوتی ہے نہ کہ اقوال سے. تو اس لیے ہمارے یہاں انگلی اٹھانا جو ہے وہ نہ روایت ہے نہ یہ فعل ہے. لیکن درود آپ کے درود کے بغیر نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. درود جزو تشہد ہے. اچھا تشہد کے ساتھ آپ درود پڑھیں. ہاں اگر نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. اچھا علامہ صاحب درود کے بعد نماز ختم کہاں پہ ہوگی؟ نماز ختم ہوگی السلام علیکم ایھا النبی ایھا النبی ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے یہاں روایت موجود ہے، یہ ڈھونڈ لیں گے تو معلوم ہوگا. رسول خدا کی نماز تکبیر سے شروع ہوتی تھی، تکبیر پہ ختم ہوتا. ہم آخر میں 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا اللہ اکبر کہتے ہیں. ایسے رفع الیدین. جی جی آپ ادھر دائیں بائیں نہیں دیکھتے؟ دائیں بائیں نہیں دیکھتے. اچھا مصعب پھر یہ یہاں سے وہ ایک نقطہ ہے نا، الصلاۃ معراج المومن. جب رسول خدا معراج پہ گئے تھے تو انہیں منع کیا گیا تھا دائیں بائیں نہ دیکھتے. ہم لوگ بھی دائیں بائیں نہیں دیکھتے. پھر اس میں تمہارے مدوی صاحب کہیں گے کہ یہ منگڑ کی بات کہہ رہے ہیں. الصلاۃ معراج المومن کا جو یہ جملہ ہے بحیثیت حدیث یہ حدیث کوئی نہیں ہے ہمارے یہاں. جہاں تک بات ہے حدیث مشہور ہے جو کہ تمام ہمارے صحاح کی کتابوں میں کہ تحریمھا التکبیر و تحلیلھا التسلیم، کہ نماز کی تحریمہ جو ہے وہ تکبیر سے شروع ہوگی، یہ نماز کی ابتدا ہوگی اللہ اکبر سے. ہمارے نزدیک 13 چیزیں جو ہے وہ فرائض نماز ہیں. 13 چیزیں جو کہ 7 قبل ہے اور 6 جو ہے وہ نماز کے تکبیر تحریمہ ہے. وہ تحلیلھا التسلیم، اور نماز کا جو اختتام ہوگا وہ سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پڑھ لیا. اب ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم حضور کی نماز کے اختتام کو جانتے تھے تکبیر سے. اور اس کی علماء نے یہ توجیہ کی ہے کہ چونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بچوں میں ہوتے تھے، چھوٹی عمر کے تھے، آپ کے زمانے میں صغار صحابہ میں سے ہیں، الحسن، الحسین، ابن عباس، ابن زبیر، یہ سارے صحابہ صغار چھوٹی عمر میں جب حضور کا انتقال ہوا ہے تو یہ 10 سال یا اس طرح کے قریب. تو چونکہ یہ مردوں کے صفوں کے بعد تھے تو جب صحابہ زور سے پڑھتے تھے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو پتہ چل جاتا کہ نماز کیا ہو گئی، ختم ہو گئی. لیکن نماز کا اختتام ہمارے نزدیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو السلام علیکم کا لفظ ہے یہ احناف کے نزدیک پڑھنا واجب ہے. اوکے، اب یہ پڑھنا جو ہے یہ واجب ہے. اس کے بعد آپ تکبیر پڑھیں، استغفار اور دائیں بائیں دیکھنا بھی جی. یہ نہیں، دائیں بائیں دیکھنا تو شاید واجب نہیں ہوگا. اوکے، مجھے اس وقت اچھی طرح کنفرم نہیں، میں اگر یہ پڑھنا واجب ہے. دائیں بائیں دیکھنا رسول کی تکبیر بھی ساتھ. بیر نماز سلام کے بعد آئے ہیں. جی جی بات سلام کے بعد وہی ہم. لیکن حضرت سے ہماری تو یہ کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے الصلاۃ السلام علیکم یا نبی، اس کے بعد السلام السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، استغفر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہے اصل میں. صحیح تکبیر پڑھ لے. تبھی سنا ہے آپ نے، آپ تو پڑھتے نام تو پڑھ لیتا ہے، پیچھے کے لوگ نہیں. کسی اس کو تعلیم نہیں ہے اس کی. یہ بات صحیح ہے، یہ نے ابھی اس کی تعلیم کی گئی ہے. اب میں کم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نماز تمام. اب مستحب سنت موقع اللہ اکبر. یہ ابن عباس نے گری ہوئے ہیں کنا نعرف انقضاء الصلاۃ بالتکبیر، کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جان لیتے تھے کہ ختم ہو گئی کس چیز سے، بالتکبیر. بما جاء بفعل النبی انما جاء فی التسبیح سبح للہ صلی اللہ علیہ وسلم. کنا کان صحابہ اذا رفعوا اصواتهم سمعوا، جو صحابہ جو اپنی آواز کو اٹھاتے تھے، سمعوا من کان حول ابواب المسجد، جو پیچھے ہوتے تھے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ نماز ختم ہو گئی. اچھا آگے کہ یہاں اس کی روایت ہے کہ رسول خدا دائیں بائیں دائیں بائیں والی. اب میں صرف اس میں فرق تھا، مجھے وہ تھا کہ ہمارے نزدیک اس کا حکم کیا میرے ذہن میں نہیں آتا. اچھا ویسے اب میں نے یہ سب سافٹ ویئر ہے، آپ جلدی روایتیں ڈھونڈ. مطلب آپ کے یہاں نماز جیسی ختم ہوتی ہے ایک لطفاً جملہ کہ آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، آپ لوگ ہاتھ ملاتے ہیں، وہ کیا ہے نماز کے بعد؟ وہ کیا ہے کہ جیسے میں نے کہا صلاۃ معراج المومن، جب مومن معراج سے واپس آتا ہے تو ایک دوسرے کو تبریک پیش کرتا ہے، مبارک پیش کرتا ہے، اور ساتھ میں یہ جملہ کہتا ہے تقبل اللہ، اللہ تمہاری نماز قبول کرے ایک دوسرے کو. اور اس میں ایک راز کی بات اور باقاعدہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے، مگر خود بخود اس میں ایک مسئلے کا حل بھی آ جاتا ہے فقہی مسئلے کا. وہ یہ ہے کہ وہ نماز کی حالت سے جب نماز کی حالت سے نکل آتا ہے اور مثلا اگر کوئی بعد میں اسے یاد آ جائے کہ میں نے یہ چیز نہیں پڑھی، تو چونکہ نماز کی حالت سے نکل آیا اب اس کے لیے دوسرا حکم ہوگا. اور اگر مثلا یہ نماز کی حالت میں بیٹھا رہا، پڑھی 3 رکعتیں، پڑھنی 4 تھی، دائیں بائیں بھی نہیں ہوا، یاد آ گیا کہ مجھے تو چوتھی بھی پڑھنی تھی، اور کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا جو مبتلاۃ نماز میں ہو، کھڑا ہو جائے گا پھر چوتھی رکعت پڑھ. اور اگر وہ نماز کی حالت سے نکل آیا ہے تو پھر دوبارہ نماز پڑھے. اچھا جی، اس میں یہ فائدہ ہو جاتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کی گنجائش ہوتی ہے؟ جی جی بالکل ہوتی ہے. جیسے 2 جگہوں پر، ایک وہ ہے کہ جہاں پر میں نے کوئی اضافی چیز کر دی، مثلا دوسری رکعت میں تشہد پڑھنا اور نماز ہے مغرب کی یا عشاء کی یا ظہر کی یا عصر کی، اور میں نے سلام کہہ دیا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اب یہ وہ مقام ہے جہاں پر سجدہ سہو کرنا چاہیے، یا نماز مکمل کرنے کے بعد سجدہ سہو کو انجام دینا چاہیے. دائیں بائیں گھومنا جو ہے وہ ہمارے نزدیک سنت ہے، لیکن سلام کا پڑھنا جو ہے یہ واجبات میں سے ہے. اور اچھا دائیں بائیں کے اینگل کیا ہو تھوڑا سا؟ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنا آپ یوں گھومیں کہ آپ جو ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ سو پھر جائیں، آپ کا چہرہ جو ہے نا وہ جو آپ کے صف میں یا آپ کا کندھا جو ہے نا اس میں کہتے ہیں بھائی یہ بھی نیت کر لے کہ ایک روایت آتی ہے نا کہ آپ جتنے انسان ہیں، جتنے
جنات ہیں جتنے سب کو سلام کی نکل لیں پھر یوں آ جائیں اس طرف مڑ جائے. اب اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب امام کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام نے جب پہلی سلام پھیری ہے پہلا سلام پھیرا تو اب مقتدی اور امام کے بیچ کی جو بانڈنگ تھی وہ ختم ہو گئی. یعنی اگر امام کے اصل اس کا سلام اللہ جواب کون دے گا؟ اب السلام علیکم پڑھ لیا تو اب پیچھے جو مقتدی جن کے بھی نمازیں باقی ہے وہ اپنی بقیہ کیونکہ اب ان کی جو آپس میں وہ ترتیب ہے وہ ختم ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بس یہ کر کے اللہ صاحب نے ایک اچھی لطیف بات کر دی, سلام کا جواب تو واجب ہے. اب ادھر سے آپ مجھے سلام کر رہے ہیں تو میں آپ کو وعلیکم السلام بولوں یا دائیں والے کو سلام؟ یہ بہت ساری چیزیں ایسی تھی جن کا حکم ہوتا ہے توقیفی. توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے اوپر سے ثابت ہے ویسے آپ نے کرنی ہے, کوئی اس کا وہ نہیں, اس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا نا کہ نیچے آویے بھائی پتہ ہے یہ رسول سے ثابت ہے یا صحابہ کرتے تھے؟ دائیں بائیں دیکھ نہیں اس وسلم سے ثابت ہے. یہ نہیں شمالن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کرتے تھے, بلکہ آپ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گال کے جو یعنی آپ پوری سرخی ہوتی تھی میں آپ کے جو ہے نا وہ محسوس کرتا تھا. اچھا سجدہ سہو کا کیا حکم ہے؟ سہو ہمارے نزدیک بالکل ہے اور سجدہ سہو تمام ائمہ یعنی اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہے, بس اس کے طریقہ کار میں اختلاف کہ قبل السلام ہے یا بعد السلام ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک قبل السلام ہے, اچھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک بعد السلام ہے. امام مالک رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ الدال بالدال والقاف بالقاف, القاف بالقاف والدال بالدال. قاف کا مطلب ہے کہ اگر کمی ہو گئی ہے آپ سے تو قبل السلام ہے, اوکے, اور اگر زیادتی ہو گئی تو بعد السلام ہے, والقاف بالقاف. تو یہ ہمارے یہاں مسالک موجود ہیں, لیکن سجدہ سہو ہے اور اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ تحیات پڑھ کے تشہد تک آ جائیے اور ایک طرف سلام پھیر کے اور آپ 2 سجدے کیجیے اور پھر بیٹھ جائیے. پھر اس میں 2 اقوال ہے کہ دوبارہ سے تحیات شروع کر دیجیے. ایک قول یہ کہ نہیں جو پڑھ لیا آپ کا جو ہے وہ آپ نے عمل, لیکن یہ واجبات کے چھوٹنے پر ہے, اور واجبات کے بھی چھوٹنے پر اس وقت کہ جب آپ نے جان بوجھ کے نہیں چھوڑا, آپ بھول گئے تو آپ یہ کریں گے. کسی جان بوجھ کے سورۃ فاتحہ چھوڑ دی یا کسی ساتھ جان بوجھ کے سورۃ چھوڑی تو اس کے اوپر سجدہ سہو نہیں ہوگا, اس کی نماز اچھا نماز فاسق ہو گئی, فاسد ہو گئی, ٹھیک ہو گیا. ایک اور شرعی مسئلہ دونوں سے میں اس کا جواب لے لوں. دوران نماز اگر اس کو یہ احساس ہوا کہ اس نے وضو ہی نہیں کیا, اب وہ نماز مکمل کرے گا, وضو کرے گا, کیا کرے گا؟ نماز ہوئی نہیں نا کہ لا صلاۃ الا بالوضو. اشخص میں تو نہیں دیکھیے شک 2 باتیں اس میں. اچھا وہ آپ نے یاد دلا دیا, حدیث کی میں وضاحت کر لوں. بہت سارے لوگ اس کو بہت پھیلا رہے ہیں اور کہ بھائی اگر آپ کا وضو ٹوٹا ہے اور آپ نے ہوا یا بدبو محسوس نہیں کی تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹا, یا آپ کو پتہ چل گیا کچھ نکلا ہے لیکن بدبو نہیں اور آواز نہیں ہے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹا, ایسا نہیں ہے. یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا شکا, تم میں سے کسی کو یہ شک ہو نماز میں کہ حل خرج من بطنی شیء ام لا, کہ پیٹ میں سے کچھ نکلا ہے یا نہیں نکلا, تو اپنی نماز نہ توڑے یا جب تک آواز نہ آئے یا جب تک بدبو محسوس نہ کرے. ٹھیک ہے, تو شک کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اوکے, آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں آپ نے تکبیر پڑھی ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وضو تھا. بغیر وضو مسلمان وضو نماز ہی پڑھے گا. اب دوران نماز شک میں نہ پڑھے, نہیں پڑھے, لیکن اگر آپ کو کمپلیٹلی یقین ہے کہ نہیں میں نے تو وضو کیا نہیں یا میں نے وضو کیا, ارے وہ تو اس وقت میرا وضو ٹوٹ گیا تھا, میں واش روم چلا گیا تھا, تو پھر آپ جو ہے وہ پھر نماز سسٹم ہے تو ہے وہ تو ختم ہو گئی, اس وقت سلام پھیر لیں, وہ ختم ہو گئی. اس میں 2 طریقے ہیں. اگر آپ جماعت میں ہیں تو صفوں کے سامنے گزر کے چلے جائیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار بڑی شرمندگی یا اتنے لمبے سفر ہے, وہ صف ہے وہیں بیٹھ جائے, یہیں بیٹھ جائے, اس کے علاوہ کوئی ٹھیک ہے. اللہ صاحب یہی سیم کوشچن جی, یہاں پر قاعدہ استصحاب جاری ہوگا. قاعدہ استصحاب کہتے ہیں جو آپ کی یقینی حالت جس فعل پر وضو میں تھا آپ کو شک ہوا تو آپ وضو میں ہی خود کو سمجھیں, وضو میں نہیں تھا اس پہ یقین تھا تو اپنے آپ کو وضو نہ کرنے میں ہی سمجھیں. پھر نماز تمام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سلام علام کچھ نہیں, پیچھے پلٹے اور وضو کرے نماز پڑھے. یہی سمجھ میں, جی یہی ہے. ہاں یہی ہے, بالکل آگے کچھ بھی نہیں کرے. جی کچھ بھی نہیں, کچھ کرنا ہی نہیں, اس کی نماز ہوگی نہیں. ویسے ایک بات کامن ہے, یعنی شک کی گنجائش نہیں ہے دین میں. اگر آپ نے یہ سوچ لیا 51% بھی آپ کو ہے کہ آپ نے وضو کیا تو آپ نے وضو کیا ہے, ایسا ہی ہے نا, یعنی شک میں نہ پڑے. کتنی اچھی بات میں سمجھ میں آئی. نماز میں قبلہ سامنے سے گزر جانا, میں نے دیکھا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے سے کوئی گزر جائے تو آپ کو مشکل نہیں ہوتی, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری نماز اتنی کمزور نہیں ہے نا جلدی ٹوٹ جائے کسی کے گزرنے سے. یہ وہ لیلا اور مجنون والا معاملہ دیکھا ہے نا, مجنون نماز اور مولوی صاحب نماز پڑھے تھے, گزر گئے, ارے تم نے میری نماز توڑ دی. تو مجنون تو کہتا ہے میں تو لیلا کے عشق میں ہوتا ہے, مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کون آگے سے گزرا کون نہیں گزرا. تمہاری اتنی کمزور نماز ہے تو ہماری اتنی کمزور کوئی بھی سامنے سے گزر جائے, کوئی بھی گزر جائے, ہم بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. مطلب ہمارے یعنی آپ ذرا اس اینگل سے دیکھیں کہ نماز کے آگے سے گزر جانا کیا نماز کو باطل کر دیتا ہے, زائل کر دیتا ہے, کیا ہو جاتا ہے؟ لیکن نماز کسی کے گزرنے سے ٹوٹتی نہیں ہے, نہیں ٹوٹتی چاہے وہ کوئی بھی ہو. اوکے, بعض روایات میں آتا تھا لیکن اس کو بھی پھر صحابہ خود کہتے ہیں کہ بھائی حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں مینا میں آیا, وکنت علی حمار اتان, میں ایک گدھی پہ سوار تھا, فمررت بین الصف, میں صف کے سامنے سے گزرا اور مجھ پر ولا ينكر علی احد, کسی نے بھی انکار نہیں کیا کہ آپ نے گدھی کو ہمارے سامنے سے گزارا ہے. تو یہ کہنا کہ گدھی سے, عورت سے, کسی چیز سے نہیں. تو عورت کا جو عائشہ کہتی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کے مقام پر لیٹی رہتی تھی, جب آپ علیہ السلام سجدے میں جاتے تھے غمزنی, آپ مجھے یوں دبا دیتے تو میں اپنے پیر یوں کر لیتی تھی, تو آپ سجدہ کرتے عورت سامنے پڑی ہوئی, تو نماز تو کسی سے ٹوٹتی نہیں. یعنی جس جگہ رسول خدا سجدہ کرتے تھے وہاں پر بی بی عائشہ کے پیر ہوتے تھے, پیروں کی جگہ پر, جسم کی جگہ پر آپ جو ہے وہ سجدہ فرماتے. یعنی یہ پھر ہمارے احناف میں کیا ہے کہ سامنے سے کوئی گزر جائے تو ایک فاصلہ رکھا جاتا ہے, ایک ہائٹ رکھی جاتی ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اذا صلی احدکم الی شیء یسترہ من الناس، اگر کوئی تم میں سے نماز پڑھ رہا ہو اور اس نے اپنا سترہ بیان کیا ہو، فاراد احد ان یجتاز بین یدیہ، کوئی آدمی وہاں سے گزرنے کی کوشش کرے تمہارے اس سترے کے بیچ میں، فلیدفعہ، اس کو روکو، اچھا سترہ رکھو تو روکو اس کو، اس آدمی کو روکو نماز کے دوران میں ایسا اس کے روکو، وہ یہ مستطاع، جتنا کر سکتے ہو اس کو روکو، فإن ابا، میں تو گزر کے روکا، فلیقاتل، اس کو لڑو، وإنہ شیطان، یہ شیطان ہے، یہ حدیث ہے، یہ شیطان، یہ حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ فدفعوا ابو سعید اشد من الاولى، ایک آدمی کو ابو سعید نے پیچھے کیا، اسے پھر یہ حدیث سنا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولت فرمایا کہ یہ شیطان ہے جو جب نماز ٹوٹتی بھی نہیں تو پھر اتنی شدت کیوں اور کہنا کہ اللہ کے نبی، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ کہ شیطان ہے، اب ہم اس کو اپنی طرف سے تو بیان نہیں کر رہے ہیں، پھر تو یہ نہیں گزر سکتا، سامنے ساتھ ٹوٹ جانی چاہیے۔ وہ تو حدیث ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو پتہ چلے اس گناہ کا کہ جو تم نمازی کے کھڑے رہو، تو تم 40 سال تک 40 سال کھڑے رہو۔ وہ 40 کے لفظ ہے، 40 سال 40 دن۔ اصل بات دیکھیں کیا ہے کہ اللہ اور بندے کے بیچ میں یہ ایک ایسا مقام ہے کہ یہ مقام احترام ہے، جو پڑھنے والا ہے اس کو بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ اس وقت تمہارا دھیان کسی اور، اسی طرح سے لوگوں کو کہا گیا کہ اس شخص کا احترام کرو، اس وقت ایک بہت بڑے عظیم شہنشاہ کے سامنے کھڑا ہے، تم ایسی حرکت مت کرو کہ اس کے سامنے سے گزر کر اس کی توجہ کو خراب کرو۔ ہاں اب کیا ہے کہ آپ کسی بڑی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، بڑی مسجد کو فقہاء نے مختلف تشریحات کی، جو آسان تشریح کہ ایسی مسجد ہے جس میں 25 صف ہے، یہ بڑی مسجد ہے، تو اس میں ایک صف چھوڑ کے اگر آپ گزرنا چاہیں تو آپ گزر سکتے ہیں، اس لیے کہ بڑی مسجدیں لوگوں کا آنا جانا ہوگا، لوگ پریشان ہو جائیں گے اگر ایک آدمی کے لیے کھڑے رہیں گے، گزر سکتے ہیں، ایک صف چھوڑ کے وہاں گزرا جا سکتا ہے مجبوری کے عالم میں۔ اختیار کے عالم میں، اختیار کے عالم میں تو بہتر یہ ہے کہ انتظار کیا جائے، یا کوئی جیسے آج کل الحمدللہ ہماری مسجدوں میں بڑی سمجھداری کی چیزیں آ گئی، کس طرح کے سترے بنا دیے گئے ہیں کہ وہ لا کے جو ہے وہ سامنے رکھ دیتے ہیں کہ بھائی آپ اس کے سامنے سے گزر جائیں۔ وہ سترے تو اتنے بڑے نہیں ہوتے نا، سامنے ایک لکڑی بھی رکھ دیتے ہیں، لکڑی کا پیتے وہ کیا رکاوٹ ڈالے گی، کہ اگر وہ بھی نہیں ہے تو بھائی ایک لکیر کھینچ لو، کم از کم اتنا تو ہے کہ اللہ میں نے اپنے اور آپ کے بیچ میں کسی کو لانے کی ہے وہ میں نہیں لا رہا ہوں، تو یہ ساری چیزیں کہ میں نے کچھ ہمارا اس سے نماز باطل نہیں نہیں بنا سکتا، کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کی، یعنی مجھے اب دوبارہ سے قصد نہیں ہے۔ لیکن میں خصوصاً یہ کہتا ہوں یا جیسے اب آپ کربلا گئے تھے یا ایسے مقامات جہاں پر شدید رش ہے، ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں، یا کوئی ایسے موقع پر اپنے آپ کو نا بالکل اس معاملے میں ڈیٹ بنانا چاہیے، کوئی گزر رہا ہے اس کو گزرنے دو، کیونکہ آپ کو نہیں پتا وہ کس کنڈیشن سے یہاں پہنچا ہوا ہے۔ تو حدیث میں نا کہ جھگڑا کرو اس سے، آپ کہ محض کرو کہ وہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ایک ایسے جگہ ہے کہ جہاں اس کو گزرنے کے دوسرے اوقات ہے، اب بعض اوقات حرمین کر رہے ہیں نا، روایت میں تو ہے ہی نہیں ہے سب، یہ تو بات ہے فقہ جب آپ صرف فقہ کر رہے ہیں، حدیثیں موجود ہیں، آپ اس کا انکار کر رہے ہیں، تو میں کر رہا تھا تو یہ کار تشریحات تو ہر موجود ہے، سیشن تو ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ استثنائیات موجود ہیں، ہر مسلک میں موجود ہے۔ حرمین میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسے راستے کو بند کر دیتے ہیں کہ آپ کا کوئی اس صفوں کے بیچ میں گزرے بغیر آپ چاہ رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے، اب نہ گزرنے والا گنہگار ہے، نماز پڑھنے والا گنہگار ہے، لیکن ایک آدمی ہے اس کے پاس گزرنے کا راستہ ہے، نمازی کے سامنے گزر رہا ہے، نمازی گنہگار نہیں ہے، گزرنے والا گنہگار ہے، شیطان ہے۔ اگر ایک آدمی راستے میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے پاس جگہ تھی، تو اب گزرنے والا گنہگار نہیں ہے، وہ نماز پڑھنے والا گنہگار ہے، کیوں پڑھ رہا ہے یہاں پہ نماز، کیونکہ نماز پڑھنے کی جگہ اور منع کیا گیا راستے میں طریق میں راستے میں نماز پڑھنے والا، راستے میں پیشاب وغیرہ کرنے والا، راستوں کو خراب کرنے والے پر اللہ کے نبی، تو یہ چیزیں ہیں، اس کو تو دیکھنا پڑتا ہے، اسی کا نام فقہ ہے۔ ٹھیک ہے، آخری کوشچن ہے مصعب، نماز کی حالت میں کوئی ایسا مضر صحت جانور آ گیا، سانپ بچھو وغیرہ، تو نماز توڑ دوں گا، بھاگ جاؤں گا، کیا کروں گا؟ بہت چھوٹی مقدار کی بھی اگر آپ کو نقصان ہو رہا ہے، نہیں مثلا جیسے آج کل ہمارے یہاں جوتا 1200 روپے کا جوتا ہے، آپ کو یقین ہوگا کہ جوتا جا رہا ہے، اچھا اسی جوتا بچانے کی نماز چھوڑ دیں، اس لیے جوتا تو میں نے 1200 بھی زیادہ کہہ دیا، تھوڑا معمولی نقصان بھی انسان کا ہو رہا ہے، مشکل نہیں ہے، سانپ بچھو کو مارنے کا تو حکم ہے نماز کے دوران، بلکہ اس میں تو بعض اوقات علماء کہتے ہیں کہ سانپ بچھو کے پیچھے بھاگ جائے، بہت ساری حرکت بھی ہو جاتی ہے، پھر بھی اس کو اوپر کہا گیا کہ نماز نہیں ٹوٹے گی، کیوں؟ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اگر سانپ آ جائے، بچھو آ جائے، قتل کر کے نماز پڑھ لو اپنی، وہیں سے کنٹینیو کر۔ واہ واہ، علامہ صاحب آپ کو کیسا دیکھتے ہیں نماز کے دوران اگر کوئی ایسی چیز آ رہی ہے تو میں؟ ہاں، ایسا ضرور جو جان کا ضرور ہو، جو قابل تلافی نہ ہو، یعنی بہت بڑا نقصان ہو، تو ایسی صورت میں نماز باطل کر سکتے ہیں، ورنہ نماز کا توڑنا حرام ہے، تو ہر صورت میں اسی لیے تو شکیات نماز اور نماز کے شکوک پڑھائے جاتے ہیں، کوئی 23 سے 25 شکوک ہے، اگر یہاں شک ہو جائے تو یہ کرنا ہے، یہاں شک ہو جائے تو یہ کرنا ہے، ہر صورت میں مومن کے لیے، یعنی مومن کی تعریف یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو نماز جلدی نماز کو باطل نہ کرے، بلکہ وہ اپنے شکوک اور شبہات کو دیکھ کر سوچ کر اس کے مطابق عمل کرے، تو اگر تھوڑا نقصان ہو رہا ہے تو اس میں نماز نہیں توڑنی چاہیے، اگر بڑا نقصان ہو رہا ہے، بڑے مال کا ہو رہا ہے یا جان کا ہو رہا ہے تو پھر اس میں توڑ سکتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب نماز میں باجماعت نماز ہونے کے لیے کتنے افراد کا ہونا لازمی؟ تو امام آ گیا اور نماز پڑھا ہے، کتنے ہوں گے؟ اور پھر اگر مثلا 2 بھی ہوں گے، 3 بھی ہوں گے، تو کس پوزیشن پہ کھڑے ہوں گے؟ ذرا بیان کرنا۔ 2 ہیں تو مقتدی دائیں طرف ایک قدم پیچھے کھڑے ہوں، ایک قدم پیچھے، اور اگر 3 ہو جائیں تو بس پھر وہ پیچھے چلے جائیں، اور امام اگر مقتدی پیچھے جا سکتے ہیں تو وہ پیچھے آنے والا مقتدی اس کو کھینچ کے اپنے ساتھ پیچھے سب میں کھڑا کرے، پیچھے جگہ نہیں تو امام تھوڑا سا آگے بڑھ جائے، 2 میں برابر کھڑے ہوں گے، ایک قدم پیچھے، 2 اگر امام اور مقتدی ہے، 3 ہے تو پھر وہ باقاعدہ جیسے سب کا معاملہ ہے ویسے۔ اچھا 2 ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں گے؟ ہاں اگر 2 ہیں تو اس برابر میں، اور وہ رائٹ پہ کھڑا ہو
ہوگا, بیک پہ ہوگا, تھوڑا سا اس کا پیچھے ہوگا, اس کے پتہ چلے کہ امام اور مقتفر. بہت خوب, بہت خوب. علامہ صاحب اس کو ذرا بیان فرماتے ہیں, اور کتنی رکعت کتنے افراد ہوں گے تو جمعے کی نماز یا باجماعت نماز ہوگی؟ جی ہمارے یہاں ایک تو یہ جو انہوں نے مسئلہ بتایا وہ درست ہے کہ جب مقتدی سجدہ کرے تو اس کے گھٹنوں کے برابر ہو. جب وہ امام سجدہ کر رہا ہو اس کے جہاں پر گھٹنے ہیں تو مقتدی کے وہاں جب ایک ہو, ٹھیک ہے. جب دو تو وہ تو پیچھے آ سکتے ہیں, اور اگر کوئی بالکل پیچھے کھڑا ہو گیا اور یہ دائیں کھڑا ہی ہے تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ضرور نہیں کہ وہ بالکل پیچھے, یہ بھی ضرور نہیں, ٹھیک ہے, ہے اس کے لیے. جمعے کے لیے ہمارے ہاں باقی معاف کیجیے گا, باقی جمعے کے لیے ہمارے یہاں کم از کم 6 افراد ہوں تو جمعہ ہوگا بشمول امام. ہاں بشمول امام کے. اور ہمارے یہاں تو مسافت کی شرط 5 کلومیٹر کے درمیان ایک ہی جمعہ ہوگا, جامع مسجد ہو. اچھا جی جی یہ شرط ہے ہمارے, ہر جگہ پر جمعہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہو جہاں بھی جمعہ ہو رہا ہے, کیونکہ وہ جو جمعہ جو ہوتا ہے نا وہ اجتماعی عبادت ہوتی ہے. تو 5 کلومیٹر کے مؤمنین جتنے بھی ہیں مسلمان آپس میں آئیں گے, ان کے مسائل کو ڈسکس کیا جائے گا, ان کے آپس میں انسجام و اتحاد کو بیان کیا جائے گا, تاکہ 5 کلومیٹر کے احاطے میں ایک امام جمعہ ان کے مسائل کو دیکھے, ان کو بیان کرے, اور اس طریقے سے ایک نظم و ضبط کے ساتھ سلسلہ آگے بڑھے. ہمارے ہاں 3 مقتدی اور ایک امام, 3 مقتدی ایک امام جمعہ ہو جائے گا. جمعہ ہو جائے. اور ظاہر خطبہ بھی شرط ہے, یعنی واجبات جمعہ میں سے کہ خطبہ ہونا چاہیے, 2 رکعت نماز ہوں گی, 4 کے بجائے 2 کی جگہ خطبہ ہے, اور 2 جو ہے وہ 2 رکعت نماز ہے. اور شہر ہونا چاہیے, آبادی بڑی ہونی چاہیے کہ تو شرط فاضل کوئی شرط نہیں ہے. مسجد ہونا بھی شرط نہیں ہے کہ سڑک پہ بھی جو ہے وہ جمعہ پڑھا سکتے ہیں, تو کوئی شرط نہیں ہے ہمارے یہاں کہ شہر ہونا چاہیے, شہر ہونا چاہیے. گاؤں دیہات میں یعنی گاؤں اس کی آبادی ہمارے یہاں یہ کہی جاتی ہے کم از کم اس کی آبادی 4000 افراد پر مشتمل ایسی آبادی ہو, بڑی بستی ہو جہاں پر ضروریات زندگی کی تمام چیزیں میسر ہو, وہاں پر جمعہ ہو سکتا ہے. یا ایسا گاؤں ہو جو بالکل شہر سے ٹچ ہو, اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی شہر کی اذانوں کی آواز اس گاؤں میں اگر سنائی دے رہی ہے تو یہ بھی شہر اندر ہی شامل ہے. ورنہ چھوٹے جو دیہات ہیں جو دور ہیں اور وہاں پر جمعہ ہمارے نزدیک نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا یا نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتے. نہیں ہو سکتا کا مطلب یہ ہے کہ نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ جمعہ نہیں ہوگا نا, وہ جائز ہی نہیں ہوگا. جمعہ جائز ہی نہیں, جمعہ جائز ہی نہیں ہوگا. پہلے چھوٹے گاؤں دیہاتوں میں ہوتے ہیں. دیکھیے ایک ہے ہوتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, ایک ہے کہ وہ پوچھنے آئیں گے ہم سے بیست مفتی نہیں, اسی لیے تو تاکید سے پوچھ رہا ہوں. ہمارے ہاں اگر کوئی چھوٹی سی بستی ہے اور وہ شہر سے کافی دور ہے اور وہاں پر ضروریات زندگی نہیں میسر, کیونکہ ہم کے ہاں تو یہ ہے نا کہ بغیر فاصلے چاہے 10 مسجدیں بھی ہوں تو ہر مسجد میں جمعہ ہوگا. اور یہ تو آج پہلی مرتبہ یہ سن رہا ہوں, شاید آپ کے بہت سارے لوگ بھی یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ گاؤں دیہات میں اگر چھوٹا ہے تو وہاں پر جمعہ نہیں ہو سکتا, آپ نے بتا جائز ہی نہیں. جائز ہی نہیں. اچھا ایسا ہی نماز پہ تو اختتام کرتے ہوئے کنکلوژن کوسچنز میرے پاس ہے. نماز ہی کے لیے عید کی نماز واجب ہے, سنت ہے, فرض ہے, کیا ہے؟ ہمارے نزدیک واجبات میں سے, واجبات میں اس میں بھی وہی شرائط ہیں جو کہ جمعے کی شرائط ہے, جمعے کی شرائط, جمعے ہی کی شرائط ہے. علامہ صاحب آپ کے عید کی نماز؟ ہمارے یہاں عید کی نماز مستحب ہے, مگر جب امام وقت آئیں گے تو ان کی موجودگی میں واجب ہو جائے گی. واجب ہو جائے گی. اور اس کے لیے کچھ شرائط ہیں, کھلے میدان کا ہونا یا یہ مستحبات میں سے ہے کہ آپ عید نماز ایسی جگہ پر پڑھیں جہاں کھلا میدان ہو, صحرا ہو, وہاں پر لوگ آئیں, معلوم ایسے ہو کہ جیسے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں, عالم محشر. یہ تمام غائبانہ نماز جنازہ ہو سکتی ہے آپ کے؟ ہمارے یہاں نہیں ہو سکتی. آپ کے ہو سکتے ہیں؟ احناف کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے, لیکن دیگر مسالک کے ثلاثہ میں غائبانہ نماز جنازے کا تصور موجود ہے. اچھا, احناف کے نزدیک نہیں ہے. ایک ویڈیو چلی تھی وہ افغانستان کے لوگ چند افغانیوں کے اوپر غائبانہ نماز پڑھ رہے تھے, مگر احناف والے تو پڑھتے رہے. میدان ہاں جو جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں. وہ تو ہے احناف, لیکن چونکہ رائے موجود ہے تو اس پر بہت زیادہ سختی نہیں کی جاتی ہے, بہت زیادہ اس کے اوپر شدت نہیں کی جاتی, کیونکہ ایک رائے ہمارے دیگر ائمہ کی موجود ہے. تینوں ائمہ کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ کا وجود ہے. احناف کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ کا وجود. عورتوں کی امامت عورت کر سکتی ہے؟ عورتوں کی امامت عورتوں کے لیے باقاعدہ ایک امام مقرر کر کے 5 نمازوں کے لیے تو شرعاً جائز ہے, اور اس کا ثبوت ہمیں کہیں پر سے نہیں ملتا. ہاں ایسا ہے کہ کبھی کبھار اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ جی کوئی تراویح کسی نے حافظہ نے پڑھانی ہے, 2-3 اپنے ساتھ انہوں نے کھڑا کر دیا, اسی گنجائش دی جاتی ہے کہ چلو اس کا حفظ مکمل ہو جائے, لیکن اس کے لیے دعوت چلانا, اس کے لیے لوگوں کو بلانا, یہ احناف کے نزدیک ہے. تو آپ کے عورتوں کی اولا یہ ہے کہ مرد ہر جگہ مرد موجود ہے, نماز پڑھیں, وہ امامت کریں. ٹھیک ہے, خسرا کہتے ہیں اس کو, مخنث, وہ امامت کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا. ہمارے یہاں امامت کے لیے شرائط ہے, جس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ صلاحیت رکھتا ہو, اولاد پیدا کرنے کی, باقاعدہ مرد ہو. ٹھیک ہے, آپ بالکل نہیں, بالکل اجازت کریں. اسرا دیکھیں, ایک ہے کہ وہ مرد کی جامع میں ہے, مرد کی حیثیت میں ہے, اور اس کو معاشرے میں مرد شمار کیا جا رہا ہے, لیکن اندرونی وہ کچھ ایسا ہے تو ایک الگ بات ہے. ایک آدمی کا سب کچھ اس طرح سے ہے, بالکل بھی نہیں ہو سکتا. بالکل بھی نہیں. ہمارے یہاں تو یہ بھی کہا کہ اگر اگرچہ وہ ایک بات ایسی ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی ولد الزنا ہے تو بھی اس کو امام نہیں بنا سکتا, اللہ, غلام کو بھی امام نہ بنائے. تو ہم تو چلتے پھرتے نماز ٹرین میں کوئی بھی امام دیکھیے وہ آپ کو نہیں پتا نا, اگر آپ کو پتا ہے یہ آدمی اس طرح کا آدمی ہے, اس کی ماں ایسی تھی, اس کا خاندان ایسا, کیونکہ اتنی بڑی امامت ایک بہت بڑا درجہ ہے, اس درجے کو نہیں دینا چاہیے. لیکن اگر آپ چل رہے ہیں مسلمان ہیں اور مسلمانی اس کے اندر موجود ہے تو ہم نے حالات میں تھوڑی روک کرنا ہے کہ حلالی یہ ایسا ہی ہے نا, سوق الاسلام جو ہے جیسے مسلمانوں کی بازار ہیں, وہاں ایک ایک کو چیک تھوڑی کریں گے آپ کے لوگ ایسے بات صحیح کر رہے ہیں. یہ
تو اسی طریقے سے اگر محلے والے اعتماد کرتے ہیں, کسی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, تو اتنے لوگوں کا اعتماد, نماز ان کا پڑھنا اعتماد حاصل ہو جاتا ہے اس سے کہ یہ تمام شرائط پہ اترتا ہے تبھی نماز پڑھا رہا ہے. ہمارے یہاں بھی یہ ہے کہ ولد الزنا جو ہے وہ نماز نہیں پڑھا سکتا. بہت بہت شکریہ علامہ دلشاد مہدوی, آپ کا بہت بہت شکریہ. مفتی عبدالباقی افندر, آپ کا انتہائی دلچسپ اور معلوماتی پروگرام رہا. سرشار رہے ہم فقہی احکامات سے اور ان تمام ضروریات سے جو دین اور دین کی طرف رغبت رکھنے والے لوگوں کے لیے بہت اہم ہے. اسٹل اگر آپ کے پاس کویشچنز ہیں تو آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ نے اس پروگرام کا